مسجد میں آئے تو اسلام کے مطابق نماز کیسے پڑھنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے پڑھی، مسجد سے باہر نکلے تو آزاد۔ تو اسلام کا نظریہ کیا ہے کہ آپ کے جتنے بھی معاملات ہیں، معاشرت ہے، اخلاقیات ہیں، لین دین ہے، اور روزانہ زندگی کے جتنے بھی ہمارے کام ہیں، یہ سارے کے سارے ہم اللہ کے حکم اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کے مطابق کریں گے، وہ دنیا کے سارے معاملات دین بن جائیں گے۔ اور اگر دین کو بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم اور سنت کے مطابق نہ کیا تو وہ دین بھی نہیں بنے گا، بلکہ اس پر پکڑ آئے گی۔ تو اس کے لیے پچھلی صدی کے اندر دو نظام تجارت کے، نظام معیشت وجود میں آئے۔ پہلا نظام جس کو آدم سمتھ نے پیش کیا، سرمایہ دارانہ نظام، کیپٹلزم، کہ اس نظام کے بارے میں اس نے یہ بتایا کہ ہر انسان کمانے میں آزاد ہے، کمائے، آزادی سے کمائے۔ اب انسان کی زندگی کا سب سے پہلا بنیادی مسئلہ جو اس نظام نے پیش کیا کہ معیشت ہے، روزی کمانا ہے۔ اسلام کا نظریہ کیا ہے کہ معیشت اور روزی کمانا اس انسان کی زندگی کا بنیادی مسئلہ نہیں ہے، یہ راستے کی چیز ہے۔ مسلمان کی منزل آخرت ہے۔ مسلمان کی زندگی کا سب سے بنیادی مسئلہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو جہنم کی آگ سے بچ گیا، جنت میں داخل ہو گیا، یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ تو یہ معیشت جو ہے یہ تو راستے کی چیز ہے، منزل نہیں ہے۔ تو اللہ نے ہمیں دونوں ذمہ داریاں ڈالی، شریعت بھی دی، احکامات بھی دیے، اور روزی کی بھی ذمہ داری ڈالی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام میں رہبانیت کوئی نہیں ہے۔ تو اب اس کا یہ بھی نہیں ذہن ہونا چاہیے کہ جی دنیا کمانا، پیسے کمانا تو یہ تو دنیا کی حرص ہے، بلکہ اسلام نے ہمیں کاروبار کرنے کا طریقہ بھی بتلایا ہے، کیونکہ یہ گھر بنانا، کاروبار کرنا، معیشت کو چلانا، ایوان صنعت کو چلانا، تجارت کو چلانا، اس کے بغیر ہم زندگی گزار نہیں سکتے۔ اب اس کے بغیر جب زندگی گزر نہیں سکتی تو اس کو ہم سیکھیں کہ زندگی اس کے ذریعے سے کیسے بہتر ہو سکتی ہے، اس کے ذریعے سے آخرت کی زندگی کیسے بن سکتی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری، یعنی اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک کشتی چلانے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، لیکن پانی اس وقت تک فائدہ مند اور کارآمد رہتا ہے جب تک وہ کشتی سے باہر رہے۔ جب وہ کشتی میں داخل ہو جائے تو وہ ڈوب جاتا ہے۔ تو دنیا کی مال و اسباب اور اللہ کی دی ہوئی یہ ساری کائنات کی نعمتیں، یہ اس وقت تک فائدہ مند ہیں جب تک یہ دل کی کشتی میں داخل نہ ہو جائے۔ اگر دل کی کشتی میں آ گئے تو یہ ہمیں بھی ہلاک کریں گے اور ڈبو دیں گے۔ تو اس کو دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنا ہے، لیکن اسے دل نہیں دینا۔ لیکن اگر آپ دنیا کی چیزوں کو حاصل کرتے کرتے دل دے دیا تو پھر حلال اور حرام برابر ہو جائیں گے، مال آنا چاہیے جیسے مرضی آئے۔ تو انسان کی زندگی کے اندر معیشت کے اعتبار سے سب سے پہلے 4 چیزیں ہیں۔ سب سے نمبر 1 کہ آپ کی ترجیحات کا تعین ہو، کہ ایک آدمی کے پاس 1000 روپے ہوں۔ اب 1000 روپے میں اس نے گھر کا آٹا بھی خرید سکتا ہے، 1000 روپے میں کپڑا بھی خریدا جا سکتا ہے، 1000 روپے میں گیس کا سلنڈر بھرنا ہے وہ بھرا جا سکتا ہے، 1000 روپے میں کسی ہوٹل پہ بیٹھ کر کھانا بھی کھایا جا سکتا ہے، 1000 روپے میں عیاشی بھی کی جا سکتی ہے، جوا بھی کھیلا جا سکتا ہے، شراب بھی پی جا سکتی ہے۔ تو ترجیحات کا تعین سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے لیے سب سے بنیادی اور ضرورت کیا ہے۔
اس کو ہم دیکھیں گے. تو اس کو اگر ہم ملکی لیول پہ دیکھیں تو ملک کے اعتبار سے کہ انسانی وسائل ہیں، معدنی وسائل ہیں، قدرتی وسائل ہیں، تو ان چیزوں کے اعتبار سے ہم نے اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے، کس کو پہلے کرنا ہے، کس کو بعد میں کرنا ہے. دوسرا ہے وسائل کی تخصیص، کہ زمین ملک کے اعتبار سے دیکھیں کہ یہ زمین ہے کہ کس زمین میں گندم کتنی لگانی ہے، کپاس کتنی لگانی ہے، چاول کتنا لگانا ہے، اس وسائل کی تخصیص کو دیکھنا ہے. تیسرا ہے کہ آمدنی کی تقسیم، اس سے جو پیداوار ہوگی اور اس پیداوار کو ہم نے معاشرے میں، سوسائٹی میں کس طرح سے تقسیم کرنا ہے. چوتھا ہے ترقی، کہ اس سے جو پیداوار ہو رہی ہے، انکم آ رہی ہے، پیسے آ رہے ہیں، اور آپ نے جو چیز پیدا کر رہے ہیں اس کی مقدار کو کیسے بڑھانا ہے اور اس کے معیار کو کیسے بہتر کرنا ہے. یہ معیشت کے 4 بنیادی مسائل ہیں. اس کو حل کرنے کے لیے جس دور میں ہم نے بتانا تھا کہ اسلام نے تجارت میں، کاروبار کے اندر کیا نظام پیش کیا ہے، اس دور میں ہم سوئے رہے. تو پچھلی صدی کے اندر 2 نظام تجارت وجود کے اندر آئے. پہلا سرمایہ دارانہ نظام جس کو کیپٹلزم کہتے ہیں، دوسرا اشتراکیت کا نظام معیشت اور نظام تجارت جس کو سوشلزم کہتے ہیں. سرمایہ دارانہ نظام کو جس کا نظریہ پیش کیا آدم سمتھ نے، اس نے یہ پیش کیا نظریہ کہ ہر انسان کمائے، آزادی سے کمائے. اس سے کیا ہوگا؟ جب ہر انسان کمائے گا تو اس میں ترجیحات کا تعین خود بخود طے ہوگا، وسائل کی تخصیص خود بخود ہوگی، اور آمدنی کی تقسیم خود بخود ہوگی، اور ترقی ہوگی. سپلائی اور ڈیمانڈ، یعنی کتنی طلب ہے اور کتنی رسد ہے. تو معاشرے میں جس چیز کی جتنی طلب ہوگی اور اتنی وہ چیز پیدا ہوگی. ہر آدمی شوق سے کمائے گا، شوق سے چیزیں پیدا ہوں گی، زیادہ پیدا ہوں گی، اور معاشرہ ترقی کرے گا، اور لوگ ترقی کریں گے، ملک ترقی کرے گا. اس نے ایک سوچ دی. اب یہ اس میں آزادی تھی. دوسرا، اس نظام کو توڑنے کے لیے دوسرا نظام وجود میں آیا. جیسے عربی کا محاورہ یفرون من الموت الى الموت ویعالجون الداء بالداء، کہ وہ لوگ موت سے موت کی طرف بھاگ رہے ہیں، بیماری کا علاج بیماری سے کر رہے ہیں. تو بیماری کا علاج میڈیسن سے کرنا تھا، زندگی موت سے زندگی کی طرف بھاگنا تھا. وہ بجائے اس نظام کو بہتر کرنے کے لیے انہوں نے ایک اچھا نظام پیش کرنا تھا، بلکہ اس کی ضد میں اور ایک اور نظام وجود میں آیا. اب یہ 2 نظاموں کو میں اس لیے بتا رہا ہوں، اس کے بعد آپ کو اسلام کا نظام تجارت بتاؤں گا، کیونکہ ہے. تو ایسے ہی ہمیں چیزوں کی ضد کی وجہ سے پتہ چلتا ہے. سردی کی وجہ سے پتہ چلتا ہے گرمی کیا ہے، گرمی کی وجہ سے پتہ چلتا ہے سردی کیا ہے، خزاں آ کے بتاتی ہے کہ بہار کیا ہے. تو اس کے لیے اس نظام کی ضد کے لیے دوسرا نظام کارل مارکس نے پیش کیا رشیا کے اندر، جس نظام کا نام تھا اشتراکیت، نظام معیشت، سوشلزم. اس نظام کا نظریہ کیا تھا کہ ہر انسان آزاد نہیں ہے. ہر انسان سے جتنا بھی اس کا تجارت ہے، جتنی بھی اس کی فیکٹری اور دکانیں ہیں، وہ ساری کی ساری حکومت قبضہ کرے گی. حکومت طے کرے گی کہ وسائل کی تخصیص کیا ہے اور ترجیحات کا تعین کیا ہے، کس ملک کے لیے کتنی کپاس چاہیے، کتنی گندم چاہیے، اور کتنی سبزی چاہیے، کتنا چاول چاہیے. یہ حکومت طے کرے گی، اور اس اعتبار سے سارے لوگوں سے پھر قبضہ کیا جائے. اور اس نظام کو وجود میں لانے کے لیے کوئی 1.25 کروڑ کے قریب لوگ ذبح ہوئے. پھر اس کے صدر نے کہا تھا کہ کاش 74 سال کے بعد جب یہ رشیا ٹوٹا ہے اس نظام کی وجہ سے، اور اس نظام کے بارے میں اس صدر نے کہا کہ کاش ہم اس نظام کو افریقہ کے کسی چھوٹے سے ملک میں تجربے کے طور پہ اپناتے تو اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا.
تو اس دور میں ہم نے اپنا نظام تجارت پیش کرنا تھا لیکن سوئے ہوئے تھے، اپنا نظام تجارت پیش نہ کر سکے۔ پھر اسلام نے اپنا نظام تجارت پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم، معیشت کو اور روزی کو اللہ نے تقسیم کیا ہے، ورفعنا بعضہم فوق بعض، کہ بعض کو بعض پہ فوقیت دی ہے کہ کس آدمی کو کتنا رزق چاہیے، کس کو کتنا کم چاہیے، کس کو کتنا زیادہ چاہیے، تاکہ اس کے ذریعے سے تمہارا نظام زندگی دنیا کا نظام چل سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے معیشت کے نظام کو ایک دوسرے پر فوقیت دی۔ تو اس کے لیے میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، کہ اسلام نے کچھ آزادی دی، کچھ پابندی لگائی۔